ہماری عزت حضور کی عزت سے ہے۔ جب تک ہم ناموس رسالت کے مسئلے پر سمجھوتا کرتے رہیں گے حالات ایسے ہی رہیں گے۔ یاد رکھیے گا اور یہ مزاج بنا کے جائیے گا، حضور کی عزت پہ کبھی سمجھوتا نہیں ہوگا، ناموس رسالت پہ کبھی سمجھوتا نہیں ہوگا، شان رسالت پہ کبھی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ہمارا عقیدہ ہے ہمارے نبی خاتم النبیین ہے، ہمارے نبی کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا جس کا ہم تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہے، اور پوری دنیا کو بتائیے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا حضور کی شان بیان کرتے ہوئے، ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دست میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمانوں کے ایمان میں ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم نے جو سنا ہے اسے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پورے بیان میں سہون کوئی خطا ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام پڑھیں۔ رشتہ داری میں باتیں جاتے نہیں صاحب، کوئی بات ہو گئی دونوں میں، اس سے زیادہ بے حیائی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ جس گناہ میں ماں بھی شریک ہے، جس گناہ میں والد بھی شریک ہے، جس گناہ میں خاندان کے لوگ بھی شریک ہیں۔ یاد رکھیے گا لڑکے لڑکی کا سگائی کے نام پر بات کرنا جائز نہیں ہوتا ہے، خود یہ سگائی بھی تو اسلام میں جائز نہیں ہے۔ کسی غیر محرم کے سامنے میری قوم کی جوان بیٹی بے پردہ ہو کے کیسے جا سکتی ہے؟ اپنی بیٹیوں کی عزت پہ جب سے زیادہ توجہ دو۔ یاد رکھیے گا ایک عورت کا زیور اس کی عزت ہے، ایک عورت کا زیور اس کی حیا ہے، ایک عورت کا زیور سونے اور چاندی کا زیور نہیں ہوتا ہے، عورت کا زیور تو پردہ ہے، عورت کا زیور حیا ہے۔ خاتون جنت کی شادی دیکھ لو تمہیں اندازہ ہو جائے گا، خاتون جنت نے اپنے شادی کا ایسا لباس پہنا، ایسی چادر پہنی جس میں 17 پیوند لگے ہوئے تھے، جو ہے 17 پیوند میں 15 پیوند کپڑے کے لگے تھے، 2 پیوند چمڑے کے لگے تھے۔ ایسا لباس پہن کر یار کی بیٹی نے رخصتی کی ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو دیکھو کون سا میک اپ کیا خاتون جنت نے، کون سی تیاری کی، کون سے بیوٹی پارلر میں معاذ اللہ کہیں خاتون جنت نہیں، یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا، یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، سوچنا بھی حرام ہے۔ آج ہماری بیٹیاں شادی کے موقع پر کہاں جا رہی ہیں؟ سجنے کے لیے بیوٹی پارلر۔ کون لے کے جا رہا ہے؟ یا تو باپ یا سگا بھائی۔ ارے یار خدا کی قسم، بھائی تو بہن کی عزت کے محافظ ہوتے تھے، بھائی تو اپنی بہن کی عزت کے باضابطہ پہرے دار ہوتے تھے۔ ان بھائیوں کو آج کے زمانے میں کیا ہو گیا جو خود بہن کو بیوٹی پارلر کے نام پر، میک اپ کے نام پر چھوڑنے جا رہے ہیں؟ میک اپ کرنے والا کون ہے؟ غیر محرم ہے۔ میک اپ کرنے والا کون ہے؟ لڑکے ہیں۔ میک اپ کرنے والا کون ہے؟ وہ ہیں جن سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں۔ روم بند کرنے کے بعد میں وہ 4 لڑکے آپ کی بہن کے، کوئی بال سنوارتا ہے، کوئی میک اپ کرتا ہے، کوئی منہ پہ کچھ کرتا ہے، کوئی جسم کے ہاتھوں پہ کچھ کرتا ہے۔ یار خدا کے بندو تمہیں حسن و جمال تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی دیر کے سجنے سبرنے کے لیے تم نے عزت داؤ پہ لگا دی۔ دیکھو ہمارے بزرگوں نے فرمایا عورت کو کسی بیوٹی پارلر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر عورت تہجد گزار ہو جائے تو اللہ اس کے چہرے کو روشن کر دے گا۔ عورت تہجد گزار ہو جائے تو اس کے چہرے پہ نور آ جائے گا۔ عورت تہجد گزار ہو جائے تو اسے دنیا کے کسی میک اپ کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیے عورتوں کا زیور سونا چاندی نہیں، عورتوں کا زیور پردہ ہے، عورتوں کا زیور حیا ہے، عورتوں کا زیور عاجزی ہے، عورتوں کا زیور اسلام کے دائرے میں رہنا ہے۔ جو عورت جتنی زیادہ عاجزی سے زندگی گزارے گی اللہ اسے زندگی میں اتنی ہی خوشحالی عطا فرمائے گا۔ اسلام میں ایک آخری درجہ ہمارے اور آپ کے لیے آتا ہے ہمارے ماں اور باپ کا، اور آج سب سے زیادہ جو پریشان ہے وہ ماں باپ ہی پریشان ہے یا نہیں؟ سب سے زیادہ ماں باپ پریشان ہے۔ پریشان کون کر رہا ہے؟ اولاد۔ کون کر رہا ہے پریشان؟ اولاد۔
آخری بات بتا رہا ہوں بس آپ کو، سب سے زیادہ پریشان اگر کوئی کر رہا ہے ماں باپ کو تو اولاد۔ یاد رکھیے گا کتنے جوان ایسے ہیں، ہم لوگ جب جلسے میں جاتے ہیں لوگ ہاتھ پکڑ کے چومیں گے، کہیں حضرت ذرا دعا کر دینا، نیا کام ڈالا ہے کام چل جائے۔ کوئی کہے کہ حضرت ذرا دعا کر دینا مکان بنانا ہے، کوئی کہے حضرت ذرا دعا کر دینا میں نے دکان بنائی ہے، کوئی کہے کہ حضرت ذرا دعا کر دینا میرے یہ نہیں ہو رہا ہے، کوئی کہے کہ حضرت 10 سال ہو گئے اللہ نے کوئی اولاد نہیں دی، دعا کر دینا اولاد مل جائے۔ یاد رکھیے گا جب تک آپ کے ماں باپ آپ سے راضی نہیں ہیں کسی حضرت کی کوئی دعا آپ کے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ بات سمجھ آئیے نہیں آئی؟ جب تک آپ کے ماں باپ راضی نہیں ہیں، وہ ناراض ہیں، ان کا دل دکھایا، گالی دی، برا کہا، دھکے دیے، گھر سے نکالا، رشتے توڑ دیے، تیز آواز میں بات کی، چلائے، ان کو بے عزت کیا، ان سے رشتے ختم کر دیے، ماں باپ والا جو مقام تھا ان کا وہ احترام نہ کیا، اور کسی بھی طرح 1% بھی ان کا دل تم سے راضی نہیں ہے، دنیا کا کوئی حضرت حضور دعا کر دے تمہارے حق میں وہ دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین، ماں باپ اگر راضی ہیں تو خدا راضی ہے، ماں باپ اگر ناراض ہیں تو خدا ناراض ہے۔ ماں باپ اگر راضی ہیں تو اللہ راضی ہے، ماں باپ اگر ناراض ہیں تو خدا ناراض ہے۔ عزت کون دیتا ہے؟ خدا۔ کاروبار کون دیتا ہے؟ خدا۔ اولاد کون دیتا ہے؟ خدا۔ بزنس کون دیتا ہے؟ خدا۔ دیتا کب ہے؟ جب وہ راضی ہوتا ہے۔ وہ راضی کب ہوتا ہے؟ ماں باپ راضی ہوں۔ بات سمجھ آئیے آپ کو؟ اس لیے آج کے اس جلسے سے اٹھیں تو یہ نیت کر کے اٹھیں کہ ہم نے زندگی میں کبھی ماں باپ کو اگر گالی دی ہے تو آج جا کے معافی مانگیں گے، وہ راضی ہو جائیں گے، اللہ ہمارے سارے بگڑے کاموں کو بنا دے گا۔ اور اگر وہ ناراض رہے تو یاد رکھیے گا کوئی حضرت دعا کر دے اللہ دعاؤں کو قبول نہیں فرمائے گا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تمہارے باپ تمہارے لیے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ ہم تو آج تک یہ جانتے تھے ماں باپ ہمارے لیے صرف جنت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اللہ کے محبوب نے فرمایا خدمت کرو گے تو اللہ جنت کے دروازے کھول دے گا، دل توڑ دو گے تو تمہارے لیے جہنم کے دروازے کھل جائے۔ آج حالت 20,000 روپے کمانے والا شخص 20,000 روپے ماں باپ کے ہاتھ میں لا کے مہینے پہ کتنے دیتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ 2,000 کائے کے لیے؟ کچن چلانے کے لیے 2,000۔ 18,000 روپے اپنی جیب میں کس کے لیے؟ دوستوں کے ساتھ عیاشی کرنے کے لیے، ہوٹل بازی کرنے کے لیے، دوستوں میں اپنا لیول مینٹین کرنے کے لیے۔ نہیں صاحب بہت خرچ کرتا ہے پیسے، ارے یار بڑا آدمی ہے یہ، مالدار آدمی ہے، محض دوستوں کی تعریف کے چند جملے سننے کے لیے، دوستوں کے گروپ میں پاپولر ہونے کے لیے 18,000 جیب میں ڈالے، بوڑھے ماں باپ کو لے جا کے 2,000 دیے کا چلاؤ۔ یار یاد رکھنا میری اس بات کو، تم جس ماں باپ سے پیسے چھپا رہے ہو یہ وہ بوڑھی ماں ہیں جب محلے سے کوئی اچھا کھانا آتا تھا یا کوئی بانٹ کے کوئی چیز جاتا تھا خود اس کا دل ہوتا تھا، مگر دل مار کے وہ چیزیں تمہارے لیے چھپا چھپا کے رکھتی تھی۔ تم جس ماں سے پیسے چھپا رہے ہو تمہیں اندازہ بھی نہیں، 9 مہینے اس نے تمہیں پیٹ میں رکھا، تمہیں اندازہ بھی نہیں۔ ماں بننا اتنا آسان کام نہیں ہوتا ہے، تم گالی دیتے ایک بار بھی نہیں سوچتے ہو کتنی عظیم ہے یہ ماں، تم دھتکارتے ہوئے کبھی اتنا بھی نہیں سوچتے ہو کتنی عظیم ہے یہ ماں، تم گھر سے نکالتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچتے ہو کتنی عظمتوں والی ہے یہ ماں، تم اس کے رشتے توڑتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچتے ہو اس کے دل پہ کیا گزرے گی۔ دیکھو 9 مہینے پیٹ میں رکھا، آج تمہاری شادی ہو گئی، تمہارے بوڑھے ماں باپ بھی گھر پہ ہیں، تمہیں آج بھی اندازہ نہیں ہوا تمہاری بیوی جب پہلے مہینے حاملہ ہوتی ہے ڈاکٹر کے پاس دکھانے لے گئے، نہیں صاحب اب یہ ماں بننے والی ہے، تو تمہارا انداز کیا ہوتا؟ نہیں آج کام
کام بھی نہیں کرنا. ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ بنایا ہے, 9 مہینے تک تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے. ہر مہینے ڈاکٹر کے چکر لگ رہے ہیں, ہر مہینے ہاسپٹل جا رہی ہے, کام کرنے نہیں دیا جا رہا ہے, باضابطہ کچن میں جانے کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے, مگر پھر بھی بیڈ ریسٹ پر ہے. پھر بھی حمل کا ایک اپنا تکلیف کا زمانہ ہوتا ہے. نہ چین سے کھا سکتی ہے, نہ چین سے سو سکتی ہے, نہ چین سے چل سکتی ہے, نہ چین سے بیٹھ سکتی ہے. اتنی پریشانی کے دور میں تب جا کے 9 مہینے کا دور گزرتا ہے, تب جا کے اولاد پیدا ہوتی ہے. تمہاری بیوی ہے جس کے تم نے ناز و نخرے اٹھانا شروع کر دیے. غور کرو, ماں بھی تو کسی کی بیوی تھی, وہ بھی تو ایک عورت ہے, اس نے بھی تو 9 مہینے کا دور گزارا. تمہارے زمانے میں ذرا سا پیٹ میں درد ہو جائے, دوڑتے ہوئے ہاسپٹل کے ڈاکٹر موجود ہیں. مگر جس زمانے میں تم پیدا ہوئے تھے اس زمانے میں اس طرح ڈاکٹر نہیں ہوتے تھے. تم جس زمانے میں پیدا ہوئے حکیموں کا دور ہوتا تھا, غربت کا دور ہوتا تھا, پیسے نہیں ہوتے تھے. اس زمانے میں یہ تمہاری ماں تکلیفیں برداشت کرتی تھی. اللہ اکبر, تمہیں تو احساس بھی نہیں. 9 مہینے کے بعد جب تم پیدا ہوئے تھے, سردی کے زمانے میں تم نے جب پیشاب کیا تھا تو اس بوڑھی ماں نے تمہیں باضابطہ اپنے سینے کی گرمی دی تھی اور خود تمہارے پیشاب پر ٹھنڈک میں لیٹ گئی تھی. تمہیں سینے پہ اس لیے سلایا کہ سردی نہ ہو جائے. تمہیں اس بات کا احساس نہیں. عید کے دن جس نے پیمد لگے ہوئے کپڑے پہنے مگر بازار سے نیا لباس لا کے تمہیں دیا ہے تاکہ میرے بیٹے کے دوستوں میں بے عزتی نہ ہو جائے. اللہ کی عزت کی قسم, اتنا سب کچھ کرنے کے بعد تمہاری خوشیوں کے لیے اس نے 50 سال پرانے ماں باپ کی نشانی زیور کی شکل میں موجود تھی. پوری زندگی بھوکی پیاسی رہی مگر کبھی سنار کے ہاں جا کے بیچی نہیں. مگر تمہاری خوشی کے لیے اس بوڑھی ماں نے اپنے بوڑھے ماں باپ کی نشانی 50 سال اپنے دامن سے باندھ کے رکھی مگر پھر بھی تمہاری خوشی کے لیے بیچ دی. تمہاری بائک لانے کے لیے باپ نے بازار کی دکان بیچ دی. تمہاری 4 ویلر کے لیے باپ نے باضابطہ اپنا کھیت بیچ دیا. اتنی پریشانیاں اور قربانیاں اٹھانے کے بعد تب جا کے تمہیں جوان کیا ہے. تم نے جوان ہو جانے کے بعد کیا کیا؟ سب سے پہلا رویہ تمہارا اسی ماں کے ساتھ خراب ہوا. سب سے پہلے گالی تم نے اسی ماں کو دی. یاد رکھیے گا, احسان فراموش جو لوگ ہو جاتے ہیں انہیں دنیا میں کبھی عزت نہیں ملتی ہے, انہیں دنیا میں کبھی مان سمان نہیں ملتا ہے. اس لیے یاد رکھیے, 20,000 روپے کماتے ہیں تو 20,000 روپے لا کے اپنی ماں کے قدموں میں رکھنے کی عادت ڈالو, ان کے ہاتھوں میں رکھنے کی عادت ڈالو. 20,000 کماؤ, 1-1 روپیہ اپنے ماں کے ہاتھ میں دو اور اس کے بعد جب تمہیں 10 روپے کی ضرورت پڑے ماں کے پاس مانگنے جاؤ. کمانے والے تم ہو, پیسے لانے والے تم ہو, پھر جا کے ماں سے 10 روپے مانگو گے. ان 10 روپے مانگنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے, وہ لطف کچھ اور ہوتا ہے. تب جا کے احساس ہوتا ہے ہم لاوارث اور یتیم نہیں ہیں. الحمدللہ ہمارے گھر میں ہماری دینے والی ماں سلامت ہے, ہمارے گھر میں باپ سلامت ہے. کتنی مائیں ایسی ہیں آج جب رونے پہ آتی ہیں ذرا ان سے پوچھ لیجئے بڑی بھی حال کیسا ہے. یہ نہیں کہتی خیریت ہے, حال پوچھو گے جواب بعد میں آئے گا. آنکھ سے آلو پہلے نکلیں گے. اتنا رلا دیا اولاد نے, اتنا پریشان کر دیا ماں باپ کو اس اولاد نے. یاد رکھیے گا, بوڑھے ماں باپ جب تک زندہ ہیں عزت کریں, قدر کریں. ہم نے دیکھا ہے کتنے جوان ماں باپ زندہ رہتے ہیں, دیکھتے نہیں ہے, لیکن انتقال ہو جانے کے بعد میں لوگ انہیں دفن نہیں ہونے دیتے. نہیں صاحب, بیٹا دور رہتا ہے, 2 دن ٹرین کا سفر کر کے آئے گا, برف کی سلی لگا لگا کے بوڑھے ماں باپ کو رکھا جا رہا ہے. کس کے لیے؟ اس نااہل بیٹے کے لیے, اس نالائق انسان کے لیے جس نے زندہ پہ کبھی ماں باپ کا چہرہ نہیں دیکھا. میں تو کہتا ہوں تھوڑی دیر میں ایسے لوگوں کو لے جا کے دفن کر دو تاکہ وہ ظالم ان کا چہرہ نہ دیکھ سکے. ارے جب زندہ تھے ماں باپ تب چہرہ نہیں دیکھا, مرنے کے بعد چہرہ دیکھ لے گا تو کیا ہو جائے گا. زندہ تھے چہرہ دیکھتا. میرے نبی نے کہا جو محبت سے ایک نظر ماں باپ کے چہرے کو دیکھے گا اللہ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا. جب زندہ تھے تو چہرہ دیکھا نہیں, آج مر گئے تو 2 دن تک برف کی سلی لگا کے گرمی کے زمانے میں رکھا جا رہا ہے. یاد رکھیے گا, آج ہمارے یہاں جنہوں نے اپنے ماں باپ کو دیکھا نہیں, عزت نہیں کی, ان کے انتقال ہو جانے کے بعد 1.25 مہینے کی نیاز دیکھ لو آپ کتنے لوگ ہیں, 5,000 ان کے نام پر کھلایا جا رہا ہے. 1.25 مہینے کی نیاز میں موسم کا کوئی پھل ایسا نہیں جو موجود نہ ہو, کوئی کھانا ایسا نہیں جو موجود نہ ہو. یہ صاحب کیا ہے کہ یہ 1.25 مہینے کی نیاز ہے ثواب کے لیے. ہم نے کہا نہیں ظالم, یہ ثواب کے لیے نہیں سماج کے لیے ہے, یہ ثواب کے لیے نہیں ہے,
یہ ثواب کے لیے نہیں، یہ سماج کے لیے ہے۔ ثواب کے لیے تب ہوتا جب وہ زندہ تھی، قدر کرتا، پیار کرتا، خدمت کرتا، اس کا خرچہ اٹھاتا، ناز و نخرے اٹھاتا، بیوی بچوں کے ناز و نخرے اٹھاتا ہے۔ یاد رکھ، بیوی نے تجھے پیدا نہیں کیا، اس نے 25 سال کے بعد تجھے آ کے دیکھا ہے، تیرے کپڑے دھوئے ہیں، تجھے سنبھالا ہے۔ پیدا کرنے والی تو وہی ماں ہے جو قبرستان میں چلی گئی۔ اندازہ کرو اس بات کا، ماں کو رلانے والے پوری زندگی روتے ہیں، تمہاری وجہ سے ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو تمہاری زندگی میں خوشی کبھی نہیں آئے گی۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو تمہاری زندگی میں اندھیرا ہو جائے گا، تمہیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ایک جانثار آیا، کہا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ جنگ میں جانا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا یہ بتا کیا تیرے گھر میں ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا ہاں یا رسول اللہ ماں باپ زندہ ہیں۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا جا جا کے ماں کی خدمت کر، ہمیں جتنا ثواب جنگ میں ملے گا تجھے اس سے زیادہ ثواب گھر میں ماں باپ کی خدمت میں ملے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایک شخص آیا حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، کیا اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے گا؟ میرے نبی نے پوچھا یہ بتا کیا ماں باپ زندہ ہیں؟ دیکھو میرے نبی نے یہ نہ کہا گناہ بتا، میرے نبی نے کہا ماں باپ، ماں زندہ ہے؟ کہا ماں نے زندہ نہیں ہے۔ خالہ زندہ ہے؟ خالہ زندہ ہے۔ کہا جا کے خالہ کی خدمت کر، تیرا گناہ جتنا بھی بڑا ہوگا خدا کی رحمت سے معاف کر دیا جائے گا۔ غور تو کرو کتنی عظیم ہے یہ ماں، کتنی عظمتوں والی ہے ماں۔ میرے نبی بیٹھے ہیں صحابہ کے درمیان، حضور کو دودھ پلانے والی ماں حلیمہ سعدیہ زندگی میں ایک بار آئیں، میرے نبی نے سامنے سے آ کے دیکھا اللہ کے محبوب نے اپنی چادر زمین پر بچھا دی ہے اور حلیمہ سعدیہ کو لا کے چادر پہ بچھایا ہے۔ کون حلیمہ سعدیہ؟ جس حلیمہ نے رسول اللہ کو دودھ پلایا ہے، اس حلیمہ کو میرے نبی نے اپنی کالی کملی پہ بٹھایا ہے۔ کچھ کہنا چاہتی ہے اپنے قریب میرے نبی نے اتنی بھی زحمت نہ دی، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی تو اپنا منہ لے کر میرے نبی کے قریب آئیں، بلکہ اللہ کے نبی نے اپنے کان حلیمہ سعدیہ کے منہ کے قریب کر دیے۔ کہا میری ماں کو اتنی تکلیف بھی نہ ہو۔ کچھ کہا، کہنے کے بعد اٹھی، میرے نبی اٹھ گئے، جانے لگی۔ جب تک روڈ پر نظر آتی رہی، گلی میں مڑی نہیں ہے، تب تک میرے نبی استقبال میں کھڑے رہے ہیں۔ جب رسول اللہ کھڑے ہیں تو صحابہ کھڑے ہیں۔ جانے کے بعد میں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بات سمجھ میں نہیں آئی، خدا نے پوری کائنات کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ آپ کی عزت کریں، آپ کے لیے کھڑے ہو جائیں، مگر آپ جس عورت کے لیے کھڑے ہیں یا رسول اللہ یہ بتائیں عورت کون ہے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا مجھے دودھ پلانے والی ماں حلیمہ سعدیہ ہے جن کا میں نے اتنا احترام کیا ہے۔ اے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والوں جوانوں، یاد رکھو تم جس رسول کے حاضر ہونے کا نعرہ لگاتے ہو یا رسول اللہ حاضر ہیں، اسی پیغمبر نے ماں کا احترام سکھایا ہے۔ اللہ اکبر، یاد رکھنا ماں راضی ہے تو خدا راضی ہے، ماں ناراض ہے تو خدا ناراض ہے۔ ایک آخری جملہ لیجئے، موجودہ دور میں ہماری بہنوں کو جتنے جو ہے بری نظر کے ساتھ مائکے میں دیکھا جاتا ہے، اتنا برا نظر سے رشتہ داروں میں کسی کو نہیں دیکھا جاتا۔ ایک صاحب آئے رمضان میں، کہا حضرت میری ماں میری بہن بہت زیادہ پریشان ہے، میں کیا اسے زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ سحری اور افطار کا بھی انتظام نہیں، بہت غریبی کے دور سے گزر رہی ہے میری بہن، حضرت کیا اسے زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ میں نے کہا زکوٰۃ مت دیجئے، وراثت میں جو اس کا حصہ ہے وہ دے دیجئے ایمانداری سے۔ وراثت میں جو بہن کا حصہ ہے وہ دے دیجئے، زکوٰۃ دینے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ بہن کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، شرم نہیں آتی؟ بہن کا حصہ دبائے بیٹھے ہیں، زمین دبائے بیٹھے ہیں، کاروبار دبائے بیٹھے ہیں، دکان و مکان دبائے بیٹھے ہیں۔ یہ کسی مولانا کا فتویٰ نہیں ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ خدا نے جس طرح باپ کے حصے میں، باپ کی جو ہے زمین میں وراثت میں مردوں کا حصہ رکھا ہے، ویسا بیٹیوں کا بھی ہے۔ تم نے دیا کیوں نہیں؟ تم اس زمین کو دبائے بیٹھے ہو، یاد رکھو کہیں ایسا نہ ہو جس زمانے میں تم دبائے ہو اسی زمانے میں موت کا فرشتہ تمہارے دروازے پر آ جائے، حق ادا کیے بغیر موت کا فرشتہ آ جائے، تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ، بتاؤ جواب کیا دو گے؟ میرے نبی نے فرمایا کوئی ایک انسان حرام کا 1 روپیہ لے لے اور 1 روپے کے علاوہ 1 لاکھ روپے کا یا 10,000 کا ڈریس تیار کرائے، اس میں 1 روپیہ حرام کا ہو، تو جب تک وہ لباس
لباس جسم پر رہے گا، نماز نہیں ہوگی۔ غور کر لیجئے گا، 10,000 تمہارے حلال کے ہیں، 1 روپیہ حرام کا ہے، تو تم نے وہ ملا کر جس ڈریس کو خریدا ہے 1 روپیہ حرام کا شامل ہو جائے گا۔ جب تک وہ جسم پر رہے گا اللہ عبادت کو قبول نہ فرمائے گا۔ یار خدا کے بندو، بہنوں کا حق دبا کے تمہیں کیا ملنا ہے؟ بہن کا حق دینے کی عادت ڈالو۔ کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں نہیں صاحب ہم نے بہن کی شادی میں 10 لاکھ روپے خرچ کیے، ہم نے تو ادا کر دیا۔ ہرگز نہیں، بہن کی شادی میں جو جہیز کے نام پر دیا جاتا ہے یہ خاندان بھائیوں کی طرف سے تحفہ ہے، یہ مال وراثت کا حصہ نہیں۔ مال وراثت کا حصہ وہ ہے، ساری قیمت جو ہے زمین کی چیزوں کی لگائی جائے گی، اس کے بعد بھائی کو 2 حصے ملیں گے، بہن کو 1 حصہ ملے گا۔ ہماری قوم کے اندر المیہ یہ ہے، بہن کرائے پہ رہتی ہے، بھائی نے 10 مکان بنائے ہیں کرائے پہ اٹھائے ہیں، اس کا حصہ دینے کے لیے راضی نہیں ہے۔ کاش کہ ایمانداری سے بہن کو حصہ دے دیتا تو وہ بھی عزت کے ساتھ اپنی چھت میں عزت کے ساتھ اپنے گھر میں رہتی ہوتی۔ کرائے پہ رہتی ہے، کرائے دار جو ہے بن کے رہتی ہے مالک مکانہ کے، ہر مہینے دروازے پہ گالی دے کے جاتا ہے کرائے کے لیے، بھائی کی غیرت کو جنازہ نہیں نکلتا۔ اور وہی بہن جب کبھی مائکے میں آ جاتی ہے تو بھائی کے چہرے کا بھی جغرافیہ بدل جاتا ہے، بہنوں کے انداز بھی بدل جاتے ہیں، بھابھیوں کے لہجے بھی بدل جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ بہن آئی ہے، یہ جو ہے یہاں پر کوئی ایسا نہیں ہے جس طرح تمہارا اس گھر میں حق ہے اسی طرح اس بہن کا بھی حق ہے۔ دبانے کی کوشش مت کرو، حق دینے کی عادت ڈالو۔ جب تم سب کے حقوق ادا کرنے لگو گے تو اللہ تمہیں عزت اور کامیابی دے گا۔ یاد رکھنا ہماری عزت حضور کی عزت سے ہے۔ جب تک ہم ناموس رسالت کے مسئلے پر سمجھوتا کرتے رہیں گے حالات ایسے ہی رہیں گے۔ یاد رکھیے گا اور یہ مزاج بنا کے جائیے گا، حضور کی عزت پہ کبھی سمجھوتا نہیں ہوگا، ناموس رسالت پہ کبھی سمجھوتا نہیں ہوگا، شان رسالت پہ کبھی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ہمارا عقیدہ ہے ہمارے نبی خاتم النبیین ہے، ہمارے نبی کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا جس کا ہم تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہے۔ اور پوری دنیا کو بتائیے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا حضور کی شان بیان کرتے ہوئے ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دست میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمانوں کے ایمان میں ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم نے جو سنا ہے اسے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پورے بیان میں سہون کوئی خطا ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام پڑھیں۔